بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک نوجوان سخت بیمار ہوا جس پر اس کی والدہ نے نظر مانی۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ نظر ماننا یعنی منت ماننا جائز ہے، لیکن منت کسی جائز کام کی مانی جائے، غیر شرعی کام کی منت ماننا جائز نہیں۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی منت بھی جائز نہیں۔ جو منت دین اسلام کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو، وہ منت ماننا جائز ہے۔ تو بہرحال اس نوجوان لڑکے کی والدہ نے بھی منت مانی کہ یا اللہ اگر تو میرے بیٹے کو شفا عطا فرما دے تو میں 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جاؤں گی۔ چنانچہ شافی مطلق نے مریض کو شفا عطا فرما دی، مگر وہ عورت اپنی نظر پوری نہ کر سکی۔ اس کے بعد اس عورت نے خواب دیکھا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں، اے خدا کی بندی تو اپنی نظر پوری کر تاکہ خدا کے باز پرس سے محفوظ رہ سکے۔ یاد رکھیں جب کسی چیز کی منت مانی جاتی ہے تو جب وہ کام ہو جائے تو منت کا پورا کرنا شرعی طور پر واجب ہو جاتا ہے۔ جو منت کو پورا نہیں کرتا تو وہ شرعی طور پر مجرم ہے اور گناہ گار ہے۔ خیر جب صبح ہوئی تو اس عورت نے اپنے لڑکے کو بلا کر تمام واقعہ بیان کیا اور اس سے کہا کہ قبرستان میں میرے لیے قبر کھود کر مجھے اس میں دفن کر دے۔ چنانچہ لڑکے نے اپنی والدہ کے حکم کی تعمیل کی اور اسے زندہ ہی دفن کر دیا، اور اس عورت نے قبر میں دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنے وسعت کے مطابق اپنی نظر پوری کر دی، اب تو مجھے قبر کی آفتوں سے محفوظ رکھ۔ اتنے میں کیا دیکھتی ہے کہ اس کی سر کی جانب ایک روشن دان ہے۔ عورت نے اس روشن دان میں جھانکا تو ایک باغ نظر آیا جس میں 2 عورتیں موجود تھیں، جنہوں نے اس عورت کو آواز دی کہ بی بی ہمارے پاس چلی آ۔ خدا کی قدرت سے وہ روشن دان کشادہ ہو گیا اور جس سے نکل کر وہ عورت باغیچے میں ان دونوں عورتوں کے پاس جا پہنچی، اور وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ باغ میں ایک پاکیزہ حوض ہے جس پر وہ دونوں عورتیں بیٹھی ہیں۔ اس عورت نے ان دونوں کے پاس پہنچ کر ان دونوں کو سلام کیا، لیکن ان میں سے کسی نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ اس عورت نے ان سے پوچھا کہ تم تو ابھی بات چیت کر رہی تھیں، آخر میرے سلام کے جواب سے کیا معنی پیش آیا؟ اس کو ان دونوں عورتوں نے جواب دیا کہ سلام تو اطاعت و بندگی ہے اور ہم یہاں اس سے روک دیے گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ جو دنیا کا جہان ہے یہ دارالعمل ہے، یہاں پہ اعمال ہیں، یہاں انسان پابند ہے عبادت کا، لیکن جنت میں عبادت کا پابند نہیں ہوگا۔ بہرحال اتنے میں یہ عورت کیا دیکھتی ہے، ایک پرندہ اپنے بازوں سے ہوا کر رہا ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک پرندہ اپنی چونچ مار رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے پہلی عورت سے دریافت کیا کہ تمہاری اس فضیلت کا سبب کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں دنیا میں اپنے شوہر کی فرما بردار بیوی تھی اور میرے دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے خوش تھا، بس اسی اطاعت گزاری کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی اس نعمت سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے معلوم کیا کہ بی بی آخر تمہاری اس سزا کا سبب کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میں تو تھی نیک بخت مگر شوہر کی فرما بردار نہ تھی، اور میری دنیا سے رخصت ہوتے وقت میرا شوہر مجھ سے نہ خوش تھا، لہٰذا میری نیک بختی کا صلہ اللہ نے مجھے یہ باغ عطا فرمایا، لیکن شوہر کی نافرمانی اور ناراضگی کے باعث میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جاؤ تو میرے شوہر سے میرے لیے سفارش کرنا، ممکن ہے کہ وہ مجھے معاف کر دیں اور راضی ہو جائے۔ چنانچہ جب اس مدفونہ عورت پر 7 دن گزر چکے تو ان دونوں عورتوں نے اس کو بتایا کہ دیکھو تم اپنی قبر میں چلی جاؤ، تمہارا لڑکا آیا ہوا ہے۔ اس بات کو سن کر اس عورت نے اپنے قبر میں آ کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا لڑکا قبر کھود رہا ہے۔ پھر جب وہ لڑکا اپنی والدہ کو لے کر گھر پہنچا تو خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت اپنی نظر پوری کر کے قبر سے نکل آئی ہے۔ اس خبر کو سن کر
جوک در جوک لوگ اس کی ملاقات کو آنے لگے، جن میں اس عورت کا شوہر بھی تھا جس نے اس عورت سے اپنی سفارش کی درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس شخص سے اس کی بیوی کا نام حال بیان کر کے اس کی سفارش کی، جس پر اس شخص نے بیوی کا قصور معاف کر دیا۔ تو اس عورت نے خواب میں دیکھا اس کی بیوی اس سے کہہ رہی ہے کہ بیوی، تیری وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب سے نجات دے دی، تیری بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے اور تجھے اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ دیکھو شوہر کی فرما برداری کا کتنا بڑا صلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہنوں کو اطاعت شوہر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر آن حقوق العباد کی فکر کرنے اور اسے پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں گے۔